سامنے بیٹھے سامعین حاضرین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطاہرین واصحابہ المطہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا المسلمون، قال اللہ تعالی فی القرآن العظیم، هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون، صدق اللہ العظیم۔ علم والوں سے رابطہ رکھنا، علم والوں سے رابطہ رکھنا، اپنا کوئی تو ضابطہ رکھنا۔ علم والوں سے رابطہ رکھنا، اپنا کوئی تو ضابطہ رکھنا، جن سے حاصل ہو تم کو علم و ہنر، ان سے ملنے کا سلسلہ رکھنا۔ آئیے ہم اور آپ مل کر کچھ عرض و معروض سے قبل اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور نور مجسم سید عالم جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک پیش کر لیں اور پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج الحمدللہ جامعہ کاملیہ مفتاح العلوم کا یہ پروگرام ہے دستار بندی کی۔ ابھی انشاءاللہ تھوڑی دیر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کو مقام و مرتبہ زیادہ عطا فرمایا جن کو اللہ نے علم عطا فرمایا، اس لیے کہ ہمیشہ علم والوں کو غیر علم پر فوقیت دی جاتی ہے، اور علم والا اور کبھی بے علم یہ برابر نہیں ہو سکتے، ہمیشہ علم والا ہی اس سے آگے رہے۔ اور قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا کہ علم والے اور بے علم کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں اور اس کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی حدیثوں میں جگہ جگہ علم والوں کی فضیلت بیان فرمائی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے علم والوں کو اپنا وارث قرار دیا اور ارشاد فرمایا، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہیں تک ارشاد نہیں فرمایا بلکہ آگے میرے آقا فرماتے ہیں، یحبهم اہل السماء ویستغفر لهم الحیتان فی البحر اذا ماتوا الی یوم القیامہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں اور آسمان والے ان سے محبت کرتے ہیں۔ آسمان والوں میں بعض علماء نے اس حدیث کی تشریح میں یہ لکھا کہ اللہ کے فرشتے ہیں، لیکن بعض نے یہ کہا کہ آسمان میں جتنے اڑنے والے چرند اور پرند ہیں وہ سب کے سب علماء سے محبت کرتے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں، یحبهم اہل السماء، آسمان والے ان سے محبت کرتے ہیں، وَيَسْتَغْفِرُ لَهُمُ الْحِيتَانُ فِي الْبَحْرِ إِذَا مَاتُوا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ جب وہ مر جاتا ہے تو قیامت تک سمندر کی مچھلیاں اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ شان صرف ان لوگوں کو حاصل ہے جن کے پاس علم ہے، جن کے پاس علم نہیں ان کو یہ شان حاصل نہیں۔ آج ہم علم حاصل کر لیں تو سمجھتے ہیں کہ دنیا والے ہماری عزت اور اہمیت سمجھیں، جانیں اور عزت کریں۔ یقیناً دنیا والے عزت کرتے ہیں، لیکن اگر ہم نبی کی حدیثوں پر غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ دنیا والوں کی ہی عزت صرف نہیں، یا دنیا ہی والے عالم سے عالم کی عزت نہیں کرتے، بلکہ اللہ کی جتنی مخلوق ہے، چاہے وہ آسمان میں ہو، چاہے زمین میں ہو، چاہے سمندر میں ہو، یہ سب کے سب علم والوں کی عزت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور پھر علم ہی حاصل کرتے کرتے بندہ کسی مقام پر پہنچتا۔ آج دیکھیے
یہ پروگرام حضور سیدنا غریب نواز علیہ الرحمہ کی طرف منسوب ہے، لیکن آپ غور کریں ان کی حیات تو 1-2 سال تک حضور سیدنا غریب نواز علیہ الرحمہ اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں رکھ کر علم حاصل نہیں کرتے رہے، بلکہ تاریخ پڑھ لیں آپ، حضور سیدنا غریب نواز علیہ الرحمہ کی حیات مبارکہ پڑھ لیں، معلوم ہوگا کہ اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں 1-2 سال تک نہیں بلکہ 20 سال تک حضور غریب نواز علیہ الرحمہ رکھ کر آپ علم ظاہری اور علم باطنی حاصل کریں۔ سبحان اللہ، بہت خوب۔ پھر اس کے بعد آپ کے پیر و مرشد نے ایک کمرہ آپ کو عطا فرما دیا کہ جاؤ اسی کمرے میں رہ کر اللہ کی عبادت کرو، آپ اسی کمرے میں رہ کر اللہ کی عبادت کرتے رہے۔ ایک زمانہ گزر گیا، آپ کے مرشد برحق حضرت عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلایا اور کہا کہ میری ان دونوں انگلیوں کے درمیان تمہیں کیا دکھائی دے رہا؟ آپ نے اس وقت ارشاد، آپ نے اپنے پیر و مرشد سے عرض کی حضور مجھے 7 آسمان اور 7 زمین اس میں دکھائی دی۔ آپ کے پیر و مرشد نے کہا کہ جائیے اور عبادت کیجیے اور آدھو وظائف اور بڑھا دیجیے۔ اس زمانے تک پھر آپ اور آدھو وظائف کرتے رہے، پھر آپ کے پیر و مرشد نے بلایا، پھر فرمایا میری ان 2 انگلیوں کے درمیان اب تمہیں کیا دکھائی دے رہا؟ حضور غریب نواز نے عرض کی کہ میرے آقا اب تو مجھے عرش الہی تک نظر آ رہا ہے، میں اپنے محبوب کو بھی دیکھ رہا ہوں۔ اس کے بعد کہا کہ ابھی تم اس منزل پر نہیں پہنچے ہو جہاں میں تجھے پہنچانا چاہ رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا جاؤ کچھ دن اور آدھو وظائف کرتے رہو۔ حضور غریب نواز پھر گئے اور آدھو وظائف کرتے رہے۔ پھر اس کے بعد ایک زمانہ گزرا، آپ اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں پھر آئے۔ آپ کے پیر و مرشد نے تیسری مرتبہ آپ سے پوچھا کہ میرے ان دونوں انگلیوں کے درمیان تمہیں کیا دکھائی دے رہا؟ آپ نے اس وقت عرض کی حضور مجھے 18,000 عالم دکھائی دے۔ سبحان اللہ۔ سب آپ نے پیر و مرشد نے اس وقت فرمایا کہ معین الدین، اس وقت آپ کا نام ابھی معین الدین نہیں، یہ تو آپ کا لقب ہے، ایک طریقے سے آپ کا نام حسن سنجری ہے۔ تو فرمایا کہ حسن اب تم اس منزل پر پہنچ گئے ہو جہاں میں تجھے پہنچانا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر اپنے ساتھ آپ مکہ شریف لے گئے، اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا، اللہ نے قبول فرما لیا۔ پھر اللہ کی بارگاہ سے ہو کر مکہ شریف میں حج فرما کر آپ اپنے مرید خاص حضور غریب نواز کو لے کر مدینہ شریف پہنچے، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کیا، حضور نے بھی قبول فرما لیا۔ اور پھر اس کے بعد آپ کے مرشد برحق حضور عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ اب آپ مدینے میں رہو، میرے آقا جہاں چاہیں گے تمہاری ڈیوٹی وہاں لگا دیں گے، جہاں چاہیں گے تمہیں بھیج۔ 6 مہینے تک حضور غریب نواز مدینہ شریف میں رہے اور ایک مرتبہ آپ مسجد قباء میں تھے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور ہندوستان کی ولایت آپ کو عطا فرمائی اور ہندوستان آنے کا حکم دیا۔ پھر حضور غریب نواز ہندوستان تشریف لائے۔ آپ بتائیے کہ اس وقت 45 سال عمر گزر چکی تھی، لیکن جب آپ پنچکی اور اپنا باغ بیچ کر حضور سیدنا عثمان ہارونی کی بارگاہ میں پہنچے تھے تو اس وقت ابھی آپ کا بچپنا ہی تھا، زیادہ سے زیادہ 15 سے 20 سال کے درمیان آپ کی عمر تھی، کم سے کم 30 سال کا وقت آپ نے اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں گزارا، وہاں علم حاصل کیا، پھر آپ کے پیر و مرشد نے اس مقام و مرتبے پر آپ کو فائز کیا۔ سبحان اللہ۔ پھر آپ وہاں سے ہندوستان تشریف لائے، حضور غریب نواز علیہ رحمۃ الرضوان 45 سال ہندوستان میں رہے، آپ دین کی تبلیغ و ارشاد فرماتے رہے اور 45 سال کی محنت میں 1-2 لوگوں کو نہیں 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھا کر آپ نے مشرف بھیجا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج ہم سب کہیں نہ کہیں سے انہی نے جن لوگوں کو کلمہ پڑھایا، جن لوگوں کو اسلام میں داخل کیا، انہی کی اولادوں میں یہاں کے لوگ اور یہاں جو اسلام پھیلا، یہاں کے لوگوں کو جو ایمان ملا، یہ آپ ہی کا احسان ہے۔ تو آپ کی طرف ہم لوگ اپنے پروگرام کو منسوخ کریں، لیکن منسوخ کرنے کا ایک منسوخ کرنے کی وجہ یہ بھی ہے کہ حضور غریب نواز علیہ رحمہ کا فیضان ابھی بھی جاری ہے اور قیامت تک رہے گا۔ سبحان اللہ۔ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ جب اولیاء اللہ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ان کا فیضان حاصل نہیں ہوتا، ایسا نہیں، بلکہ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان رحمت
قریب ہوتی ہے، اور جب وہ دنیا سے چلا جاتا ہے تب بھی اللہ کی رحمت اس کے قریب ہوتی ہے۔ تو غریب نواز علیہ الرحمہ اسی ہندوستان میں ہے جہاں پر آپ کا مزار پاک ہے، جہاں پر آپ کا جسد اطہر مدفون ہے، وہاں تو اللہ کی رحمت نازل ہو ہی رہی ہے، لیکن جہاں ان کا ذکر ہوگا اللہ کی رحمت وہاں آنا وہاں، اس لیے کہ اللہ کے نیک بندوں کا جہاں ذکر ہوتا ہے اللہ کی رحمتیں وہاں نازل ہوتی ہیں۔ اور ہم لوگوں کا یہ عقیدہ اور نظریہ بھی ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کا ذکر کرتے ہیں، اپنے بزرگوں کو یاد کرتے ہیں یا ان سے مدد طلب کرتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ ان بزرگوں کی نگاہ ہماری طرف اٹھتی نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہی غریب نواز علیہ الرحمہ ہے، آج سے 900 سال پہلے آپ کا انتقال ہوا، لیکن آج تک حضور غریب نواز کا فیضان جاری و ساری ہے۔ میں بہت زمانے پہلے کا واقعہ نہیں، ابھی 20 سال یا 25 سال پہلے کا یہ واقعہ آپ سے بتا رہا ہوں۔ میرے استاد گرامی علامہ رضوان شریفی صاحب قبلہ نے مجھے یہ واقعہ بتایا کہ یہاں سے 2 ضلع بعد، یعنی پہلے گورکھپور ہے، اس کے بعد ایک مئو ضلع ہے، تو مئو ضلع میں گھوسی ایک جگہ، اور گھوسی سے تھوڑا سا آپ آگے بڑھیں گے جہاں مجوارہ موڑ ہے، جہاں سے مبارک پور اور محمد آباد کا راستہ کرتا ہے، اسی راستے پر ایک جگہ ہے فتح پور مسنہ، فتح پور نرجہ اس جگہ کا نام۔ تو فتح پور نرجہ میں حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ کے ایک خلیفہ تھے فتح پور نرجہ کے اندر، انہوں نے اپنی شہزادی کی شادی دہلی میں کی، شادی کے کئی سال جب گزر گئے تو ان کی شہزادی کے پیر میں تکلیف ہونے لگی، دھیرے دھیرے کچھ دنوں کے بعد وہ چلنے سے بالکل معذور ہو گئی۔ انہوں نے اپنے والد کو فون کیا اور اپنے والد سے کہا کہ میرے پیر میں پتہ نہیں کچھ دنوں سے کیا ہو گیا کہ میں دھیرے دھیرے چلنے سے معذور ہو رہی ہوں۔ ان کے والد نے کہا کہ بیٹا اجمیر شریف کا عرس آ رہا ہے، رجب شریف کا مہینہ آ رہا ہے، میں نے اس مرتبہ سوچا ہے کہ حضور غریب نواز کی بارگاہ میں حاضری دوں اور پھر وہاں سے آؤں گا دہلی، تمہیں دیکھ لوں گا، تمہارے لیے دعا کر دوں گا، پھر وہاں سے میں گھوسی چلا آؤں گا۔ جب اجمیر شریف کا عرس آیا، 6 رجب المرجب کی تاریخ آئی تو آپ اجمیر شریف کے لیے نکل گئے، حضور غریب نواز علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں حاضری دی، دینے کے بعد دہلی تشریف لائے، اپنی بیٹی سے انہوں نے ملاقات کی، ملاقات کرنے کے بعد کہا بیٹا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے غریب نواز کی بارگاہ میں عرضی لگا دی ہے، میں نے تمہاری مشکل ان کی بارگاہ میں پیش کر دی ہے، ان کا کرم ہوگا تم ٹھیک ہو جاؤ گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان کے والد کچھ دن ٹھہرے دہلی میں، پھر وہاں سے گھوسی چلے آئے۔ ان کی بیٹی ابھی بھی زندہ ہیں جن کا یہ واقعہ ہے، ان کے والد کا تو چونکہ انتقال ہو چکا ہے، لیکن ان کی شہزادی جن کا یہ واقعہ ہے ابھی زندہ ہے، اس بات کی تصدیق ان سے کی جا سکتی ہے۔ ابھی بھی ان کی بیٹی کہتی ہیں کہ میں ایک روز اپنے شوہر کے ساتھ میں دہلی میں اپنے گھر پہ موجود تھی، رات کا حصہ گزر چکا تھا کافی، لیکن جب زیادہ تاخیر ہوئی تو میں اپنے شوہر کے ساتھ ہم دونوں لوگ سو رہے تھے، اچانک کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا رات میں، تو میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ اٹھیے جائیے دیکھیے کون باہر دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے۔ ان کے شوہر کہتے ہیں کہ میں جب آگے بڑھا دروازہ میں نے کھولا تو میں نے دیکھا کہ ایک نورانی شکل و صورت والے ہاتھ میں عصا لیے ہوئے، عربی لباس پہنے ہوئے، امامہ شریف لگائے ہوئے وہ باہر دروازے پر کھڑے ہیں، اور انہوں نے سلام کیا۔ سلام کرنے کے بعد انہوں نے پوچھا کہ کیا آپ کی بیوی کی طبیعت خراب ہے، ان کے پیر میں تکلیف ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں ان کے پیر میں تکلیف ہے۔ انہوں نے کہا، اس بزرگ نے کہا کہ ان کے والد نے مجھے بھیجا ہے، اگر آپ اجازت دے تو میں اندر چلوں اور آپ اپنی اہلیہ سے کہتے کہ پردے میں ہو جائیں، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ وہ جب یہ سنے کہ والد صاحب نے بھیجا ہے تو اندر لے کر آئے، اپنی بیوی سے انہوں نے کہا کہ پردے میں ہو جاؤ، ایک بزرگ آئے ہیں وہ تمہاری حال چال لینا چاہتے ہیں۔ ان کی بیوی فوراً پردے میں ہو گئی۔ اس کے بعد وہ بزرگ داخل ہوئے گھر کے اندر، انہوں نے ان کی بیوی سے کہا کہ کیا آپ کے پیر میں کوئی دقت یا پریشانی ہے؟ آپ کے والد نے ہم سے کہا تھا تو میں نے سوچا خود چلا آؤں، کیا دقت ہے آپ مجھے بتا دیجئے۔ وہ کہتی ہیں کہ
ने फौरन अपना आसा आगे बढ़ाया और बढ़ाने के बाद कहा कि मेरे इस आसा को पकड़ के खड़ी हो जाइए। वो कहती हैं कि मैंने जैसे वो आसा पकड़ा, एक अजीब सा करंट मेरे अंदर दौड़ गया। फरमाती हैं कि उस आसा के सहारे में खड़ी हो गई और फिर उसके बाद हजरत ने फरमाया कि अब इसी आसा को पकड़े पकड़े कुछ कदम चलो। कहती हैं मैं उसी आसा को पकड़े पकड़े कई कदम चली, तो जब कुछ कदम में चल चुकी तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे पैर पे तो अब कोई तकलीफ ही नहीं, बिल्कुल मैं सही तरीके से चल रही थी, तकलीफ भी खत्म हो गई थी। तो फिर उस बुजुर्ग ने अपना आसा वापस ले लिया और कहा कि तुम्हारे वालिद ने हमसे कहा था, हमारे पास आए थे, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। बहरकैफ अब तुम ठीक हो गई हो, अब मुझे इजाजत दो, मैं जा रहा हूँ। फौरन उन्होंने ये अल्फाज कहे और घर से बाहर निकल गए। तो उस खातून ने अपने शौहर से कहा कि देखिए अब्बा ने इनको भेजा था, तो आप इनको बैठाइए, कुछ पानी वगैरह पिला दीजिए। उनके शौहर भी उनके पीछे पीछे दरवाजे से बाहर निकले। कहते हैं कि जैसे ही मैं दरवाजे से बाहर निकला, बिल्कुल मैं पीछे ही था, लेकिन वो बुजुर्ग आगे थे। दरवाजे से जैसे ही वो बाहर निकले, फौरन वहीं से वो गायब हो गए। मैं पूरी रात पूरे मोहल्ले में उनको तलाशता रहा, पूरी रात वो बुजुर्ग कहीं मुझे नजर नहीं आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैज़ाने गरीब नवाज, फैज़ाने गरीब नवाज, जश्ने गरीब नवाज, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। उनकी बीवी कहती हैं कि वो बुजुर्ग कहीं नजर नहीं आए। तो मैंने सुबह में अपने वालिद को फोन किया और मैंने अपने वालिद से कहा था कि आपने एक बुजुर्ग को भेजा था क्या मेरे पास? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने तो किसी बुजुर्ग को नहीं भेजा। तब उन्होंने उनका हुलिया बताया कि उनकी शक्ल इस तरह थी, उन्होंने इस तरह का लिबास पहना था। उनके वालिद पढ़े लिखे थे, आलिम थे, मुफ्ती थे, हुजूर मुफ्ती आजम हिंद के खलीफा थे। उन्होंने उस हुलिये से अंदाजा लगा लिया कि ये कोई और शख्सियत नहीं थी, ये गरीब नवाज सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत अच्छा, जिंदाबाद जिंदाबाद। उन्होंने कहा बेटा तुम तो बहुत खुश नसीब हो कि गरीब नवाज की बारगाह में मैंने अर्जी लगाई थी और गरीब नवाज तुम्हारे घर पर चलकर तशरीफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उनकी बेटी अभी भी जिंदा है, उनसे आप इस बात की तस्दीक करा लीजिए। कहती है उस दिन से मेरे पैर से वो दर्द गायब हुई, आज कई साल गुजर गए, आज तक कभी मेरे पैर में वो दर्द नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये गरीब नवाज अली रहमतुल्लाह रिज़वान की शान है कि उनसे अगर किसी मुश्किल और परेशानी में हम मदद तलब करें, हम उनके मानने वाले हैं, वो हमारी मदद जरूर फरमाते हैं। कभी कभी ऐसे ही लोगों को अपनी कब्र अखर में रहकर भी फैल देते हैं, कभी कभी उनके वहाँ तशरीफ लाकर घूमने। बेशक, सुभान अल्लाह। हम लोगों का ये अकीदा है अहले सुन्नत वालों का कि अल्लाह के जो वली होते हैं अपनी कब्र में जिंदा होते हैं, उन्हें मौत नहीं आती है। ज़ाहिरी मौत तो आती है क्योंकि मौत का मजा अल्लाह ताला चखाता है हर किसी को। अंबिया को भी मौत का मजा चखाया, औलिया को भी मौत का मजा चखाता है, शुहदा को भी मौत का मजा चखाता है, लेकिन मजा चखाने के बाद फिर इन्हें नई जिंदगी अता फरमा दे। ये हमारा अकीदा है और इस तरीके से बेशुमार वाक़यात, बेशुमार। मैं तो जिन जिन लोगों से मिला हूँ उनकी भी तादाद बहुत ज़्यादा है जिन्होंने अपने बुजुर्गों को अपनी ज़ाहिरी आंखों से देखा है, ज़ाहिरी आंखों से मुलाकात की, देखा। मैं 2018 में मैं गया राजस्थान का बिल्कुल आखिरी इलाका, लाहौर से बिल्कुल सटा हुआ इलाका है, एक सूजा शरीफ। सूजा शरीफ वहाँ एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, जामिया सिद्दीकिया। मैं वहाँ के काजी साहब से मैंने मुलाकात की। दूसरे दिन हम लोग पहाड़ पे गए टहलने, तो सैयद साहब वहाँ के जो है सैयद गुलाम हुसैन बापू, जिनकी वो यूनिवर्सिटी है, जो मुर्शिद आजम राजस्थान है, 10 लाख से ज़्यादा उनके मुरीद राजस्थान के अंदर लोग। उनकी बहन के शहजादे ने मुझसे कहा कि आपने काजी साहब से मुलाकात की है? मैंने कहा कि हाँ, काजी साहब से तो मैं मुलाकात किया हूँ। उन्होंने कहा वो बड़ी अजीम शख्सियत है। मैंने कहा कि क्या फिर उनके अंदर ऐसा है जिसने उनकी शख्सियत को अजीम बना दिया? उन्होंने कहा कि ये वो हैं जिनसे हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने मुलाकात। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शेख सादी अलैह रहमा आज के बुजुर्ग नहीं, आज से 700 साल पहले उनका इंतकाल हो चुका, लेकिन वो बुजुर्ग ऐसे थे जिनसे शेख सादी खुद मिलने आए थे, खुद मिलने, वो भी ज़ाहिरी आंखों से उन्होंने देखा। शेख सादी ने अपने सीने से उन्हें लगाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाक़या क्या हुआ बताने लगे मुझे
کہ جب وہ 30 سال پہلے، اب 2018 کی بات ہے تو اب 35 سال ہو گئے اس وقت، تو 35 سال پہلے جب جامعہ صدیقیہ میں وہ پڑھانے آئے تھے تو وہ جامعہ نہیں تھا بلکہ ایک چھوٹا سا مدرسہ تھا، اولیٰ یا ثانیہ تک صرف اس میں پڑھائی ہوتی تھی۔ تو اس زمانے میں شیخ شادی رحمۃ اللہ علیہ کی جو مشہور زمانہ کتاب گلستہ اور بوستہ ہے وہ پڑھانے کے لیے انہیں دی گئی۔ تو قاضی صاحب کہتے ہیں میں وہ کتاب پڑھا رہا تھا، لیکن چونکہ وہ کتاب فارسی زبان میں ہے، کہیں کہیں اس کتاب کی عبارت ایسی ہے، اشعار ایسے ہیں جو عام فہم لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئیں گے، چھوٹے موٹے مولانا لوگوں کو بھی وہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ تو کہتے ہیں کہ کچھ عبارت ایسی تھی جس کا ترجمہ اور ٹرانسلیٹ کرانے میں مجھے دقت محسوس ہونے لگی۔ وہاں کوئی اتنا بڑا عالم بھی نہیں تھا کہ میں اس سے پوچھتا اور اس کا ٹرانسلیٹ بچوں کو سمجھا دیتا کر کے اور ان کا سبق آگے بڑھا دیتا۔ تو کہتے ہیں ایک وقت ایسا آیا کہ بچوں کا سبق رک گیا، مجھے وہ عبارت سمجھ میں آ ہی نہیں رہی تھی، میں اس کا ترجمہ کرا ہی نہیں پا رہا تھا، میں نے سبق روک دیا۔ اس کے بعد میں جامعہ صدیقیہ کے احاطے میں جو مسجد ہے جس کو صدیقی مسجد کہتے ہیں، کہتے ہیں میں اس مسجد کے اندر داخل ہوا اور جا کر میں نے نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد میں نے دعا کی، پروردگار کسی ایسے شخص کو یہاں بھیج دے جو میری مصیبت کو حل کر دے۔ کہتے ہیں میں نے صدیقی مسجد کے اندر دعا کی تھی۔ کہتے ہیں دعا کے بعد میں مسجد کی چوکھٹ سے ابھی اتر رہا تھا، کہتے ہیں میں نے سامنے دیکھا کہ یہ ایک بزرگ عربی لباس پہنے ہوئے نورانی شکل و صورت میں اپنے قافلے کے ساتھ گزر رہے ہیں۔ کچھ لوگ بھی ان کے پیچھے تھے لیکن وہ آگے آگے تھے۔ جب ان کی نظر میرے اوپر پڑی وہ رک گئے۔ رکنے کے بعد کہا مولانا ذرا ادھر آئیے۔ کہتے ہیں کہ میں نے انہیں دیکھا تو میں ان کے قریب چلا گیا۔ جب میں ان کے قریب گیا تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ گلستہ اور بوستہ پڑھانے میں دقت محسوس ہو رہی ہے؟ گلستہ اور بوستہ پڑھانے میں آپ کو دقت محسوس ہو رہی ہے؟ قاضی صاحب کہتے ہیں ہاں حضور، کچھ دنوں سے کچھ اشعار میں دقت محسوس ہو رہی ہے اور کوئی ایسا عالم بھی یہاں نہیں ہے کہ جو میری اس مشکل کو دور کر دے۔ حضرت کہتے ہیں ٹھیک ہے قریب آ جاؤ۔ جب وہ اور قریب آئے تو انہوں نے اپنے سینے سے لگایا کے بعد دعا کی کہ جاؤ آج سے تمہیں اس کتاب کو پڑھانے میں کوئی دقت محسوس نہیں ہوگی۔ قاضی صاحب کہتے ہیں جب انہوں نے مجھے اپنے سینے سے لگایا تو مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ میرے سینے میں وہ کوئی چیز داخل کر رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے سینے سے الگ کیا، الگ کرنے کے بعد فرمایا کہ جاؤ آج سے اس کتاب کو پڑھانے میں تمہیں کوئی دقت محسوس نہیں ہوگی۔ کہتے ہیں سینے سے الگ کیا، اس کے بعد وہ آگے بڑھ گئے۔ کہتے ہیں مجھے ہمت نہیں ہوئی کہ میں ان سے پوچھوں کہ آخر آپ کون ہیں، میری اس مشکل کو آپ کیسے جانتے ہیں؟ میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی ہے، کسی انسان سے میں نے نہیں کہا، میں تو آپ کو بھی نہیں پہچانتا کہ آپ کون ہیں، لیکن آپ کیسے میری مشکل جانتے ہیں، کیسے میری مشکل کو آپ حل کر رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ میرے پیروں تلے زمین کھسک چکی تھی، میں تو حیرت کے سمندر میں ڈوب چکا تھا کہ آخر یہ کون اللہ کے نیک بندے ہیں جو میری مشکل اور پریشانی کو جانتے ہیں۔ تو انہوں نے اس بزرگ سے تو نہیں پوچھا لیکن سوچنے لگے کہ جاننا بھی مجھے ضروری ہے کہ یہ کون ہے۔ انہوں نے پیچھے والے شخص کو روکا، روکنے کے بعد پوچھا کہ یہ بزرگ کون ہے جو میری مشکل جان رہے تھے اور مجھے اس طریقے سے دعا دے رہے تھے؟ اس پیچھے والے شخص نے کہا کہ آپ انہیں پہچان نہیں رہے، ارے انہیں کی تو کتاب آپ پڑھا رہے ہیں۔ آپ سوچیے کہ ابھی بھی دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں جن سے بڑے بڑے بزرگوں نے اپنی قبر سے نکل کے لوگوں سے ملاقات کی۔ سبحان اللہ۔ آپ سوچئے کہ علم ایسا میدان ہے، علماء وہ ہیں کہ جن بزرگوں کی کتاب پڑھاتے ہیں ان بزرگوں کی نظر بھی ان علماء کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ اس لیے تو